کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ایک لڑکی اردن کی شہزادی بنی؟ اگر یہ بات آپ کے علم میں نہیں یا بھول چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ داستان ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ہدا اکرام کو اور یہ ہے BBC اردو کی آڈیو سٹوری۔ یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگمگا اٹھے۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی اور نکاح نامے پر 2 ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے۔ یہ 15 جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ثروت کے لیے اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے۔ اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ ثروت، جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے، 24 جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھیں اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یکساں عبور رکھتی تھیں۔ شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے۔ شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو عمان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی، انگریزی، ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری۔ ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ بارات کا طیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے۔ طیارہ زمین پر اترا تو ایئرپورٹ کی فضا شاہ حسین زندہ باد اور صدر ایوب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم بہبت تلہونی، سیکرٹری جنرل زید انزمائی، شہزادی منال حسین، شہزادی عالیہ، شہزادی بسمیہ اور چند دیگر حکام شامل تھے۔ ایوب خان نے بارات کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے سفیر عکاش الزین اور اردن میں پاکستان کے سفیر راحت سعید چتاری بھی موجود تھے۔ دوسری سمت ثروت کی والدہ بیگم شائستہ اکرام اللہ، جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی تھیں، اور صدر ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوش دامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ دیا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد بارات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے۔ کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کی جانب سے زہرانے کا انتظام تھا۔ شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا، جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ اس رسم میں ثروت، جو اب شہزادی ثروت کہلانے لگی تھی، ان کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ 7 سہاگنوں نے شہزادی ثروت کی ہتھیلی پر مہندی رکھ دی اور پھر ان کی دوستوں نے ایک حسین مشرقی رقص پیش کیا۔ اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا تھا، مگر ایوان صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو تو کچھ زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں بھی شہزادی ثروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی۔ شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی۔ یہ نکاح علم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین، وزیر اعظم بہبت تلہونی اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے علاوہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب خان نے بطور گواہان دستخط کیے۔ پھر عارسی مصحف کی رسم شروع ہوئی۔ بیگم شائستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دلہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دلہا واپس جانے کے لیے اسٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا چھپایا جا چکا ہے۔ دلہن کی بہنوں نے 2000 دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا۔ اب بارات کی واپسی کا وقت تھا۔ محترمہ شائستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اسرانے کا اہتمام کیا تھا، جس میں دلہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں کراچی کی مشہور شاعرہ وحیدہ نسیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محظوظ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ مبارک عرض پاکستان کو یہ عزت افزائی، فضائے قبلہ اول نے کی جس کی پذیرائی۔ مبارک ہو مبارک عالم اسلام کو ثروت، حسن کی ہو بصیرت ملت بیضا کی بینائی۔ وحیدہ نسیم کے بعد مشہور مغنیہ مختار بیگم نے بھی بغیر ساز کے مبارکباد کا نغمہ گایا۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن سے بھی نشر کی گئی، جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے ہجوم لگے ہوئے تھے۔ رات کو شاہ حسین نے دلہا دلہن اور ان کے اہل خانہ کو ایوان صدر میں عشائیہ دیا۔ اس تقریب میں بھی صدر ایوب خان نے بطور خاص شرکت کی۔ انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی ثروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوشنما شمع دان بھی دیا۔ متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی تحائف پیش کیے۔ عشائیے کے بعد شہزادی ثروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیام گاہ کاشانہ واپس آ گئیں۔ چند ماہ بعد 11 نومبر 1968 کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں، جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔
शहजादी सरवत के यहाँ 3 बेटियां हैं, रहमा, समाया और बादिया, और एक बेटा राशिद बिन हसन पैदा हुआ। उनकी और शहजादा हसन की तस्वीर उर्दन के डाक टिकटों पर भी शाया हुई। वो पहली पाकिस्तानी खातून थी जिनकी तस्वीर किसी गैर मुल्की डाक टिकट पर शाया हुई थी। वो दुनिया की खुश लिबास तरीन खवातीन में शुमार होती हैं। उनके कपड़े पाकिस्तान के मारूफ फैशन डिजाइनर रिजवान बेग तैयार करते हैं। ओमान में उनके महल की अंदरून खाना आराइश पाकिस्तानी डिजाइनर मियां अहद ने की है। वो उर्दन की बैडमिंटन फेडरेशन की एजाजी सदर भी रही हैं और उन्होंने ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट भी हासिल किया। शहजादा हसन की दिलचस्पियां सियासत से ज्यादा लिखने पढ़ने से रही हैं और वो कई किताबों के मुसन्निफ हैं। उन्हें दुनिया के मुतादिद ममालिक ने अपने आला एजाजात से सरफराज किया है, जबकि मुतादिद यूनिवर्सिटियों ने उन्हें डॉक्टरेट की एजाजी सनद अता की है। शादी के बाद साल हर साल शहजादा हसन उर्दन के वली अहद के मनसब पर फायज रहे, लेकिन फिर कहानी में एक नया मोड़ आया और शाह हुसैन ने अपनी वफात 7 फरवरी 1999 से चंद रोज कबल अपने साहबजादे शहजादा अब्दुल्ला को अपना वली अहद नामजद कर दिया, जिन्होंने शाह हुसैन के इंतकाल के फौरन बाद बादशाहत का मनसब संभाल लिया। शहजादा हसन ने बड़े वक़ार के साथ बादशाह के हुक्म की तामील की और नए वली अहद के साथ वफादारी का इजहार किया। शहजादी सरवत और शहजादा हसन की ये शादी अफसानवी शादियों जैसी थी और इसकी याद आज तक अहले पाकिस्तान के दिलों में जिंदा है।